اپنی جائز حاجات اور مرادوں کے حصول کے لیے اللہ کی طرف رجوع کریں، فرائض کی پابندی کریں، گناہوں سے بچیں اور کثرت سے توبہ استغفار کریں، اور بغیر لگن کوشش کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے صرف دعاؤں اور وظیفوں پہ یقین کرنا گویا خود کو دھوکہ دینا ہے اور اپنے ایمان کو کمزور کرنا اور خود کو اللہ اور رسول دین اسلام سے بیزار و مایوس کرنے کے مترادف ہے۔ المختصر یہ کہ جدوجہد یعنی کوشش شرط ہے کسی بھی جائز حاجت، مراد یا خواہش کو پورا کرنے کے لیے۔ حدیث میں ہے کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ سے کوئی خاص حاجت یا اس کے کسی بندے سے کوئی خاص کام پیش آ جائے تو اس کو چاہیے کہ وضو کرے، پھر 2 رکعت اپنی حاجت کی نیت سے نماز حاجت پڑھے، اس کے بعد اللہ کی حمد و ثنا کرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود السلام بھیجے یعنی درود شریف۔ اس کے بعد یہ دعا کریں: لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین، اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والعصمت من کل ذنب والغنیمت من کل بر والسلامت من کل اثم، لا تدع لی ذنبا الا غفرته ولا ہما الا فرجته ولا حاجة ہی لک رضا الا قضیتها یا ارحم الراحمین۔ انشاءاللہ اس سے جائز حاجات پوری ہو جائیں گی۔ دعائے حاجت کی دوسری دعا ہر فرض نماز کے بعد۔ جو شخص ہر نماز کے بعد اس دعا کو پڑھے گا، اللہ تعالیٰ ہر خوف کی چیز سے اس کی حفاظت کرے گا، اس کے دشمنوں پر اس کی مدد کرے گا، اس کو غنی کر دے گا اور اس کو ایسی جگہ سے رزق پہنچائے گا جہاں اس کا وہم خیال بھی نہ جائے، اس کی زندگی آسان ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ اپنے فضل کرم سے اس کو عطا کرے گا۔ وہ الفاظ یہ ہیں: یا اللہ، یا احد، یا واحد، یا موجود، یا جواد، یا باسط، یا کریم، یا وہاب، یا غنی، یا مغنی، یا فتاح، یا رزاق، یا علیم، یا حکیم، یا حی، یا قیوم، یا رحمان، یا رحیم۔ یہ اللہ کے اتنے خوبصورت صفاتی نام ہیں کہ آپ ان ناموں سے اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے دعا کریں گے تو آپ کی دعا کبھی رد نہیں ہوگی۔ یہ بہت ہی آسان سا عمل ہے، اس کو جمعہ میں کرنا ہے۔ آپ نے ایک جگہ بیٹھ جانا ہے، آپ نے وضو حالت میں صرف اور صرف ایک تسبیح درود ابراہیمی کرنی ہے۔ درود ابراہیمی کی تسبیح کرنے کے بعد آپ اللہ سے جو بھی طلب کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو وہ عطا کریں گے، کیونکہ جو بھی درود ابراہیمی پڑھتا ہے اس کے حوالے سے حدیث مبارکہ میں کہ بے شمار برکتیں نازل فرمائی گئی ہیں۔